اللہ 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 اللہ۔ یہ کسی نے سوال پوچھا ہے، خواتین کے بالوں کا مسح کیا مردوں سے مختلف ہے؟ نہیں، کوئی مختلف نہیں ہے، وہی طریقہ ہے۔ گھر میں کیا صرف شلوار پہن کر اور کرتے بنیان پہن کر رہ سکتے ہیں؟ اس تکلف کی بھی کیا ضرورت ہے؟ جب کوئی دیکھنے والا ہے ہی نہیں تو اس تکلف کی بھی کیا ضرورت ہے؟ باقی بھائی آدمی کو خود حیا آتی ہے نا، پراپر ڈریس میں اگر نہیں ہوتا تو اب آپ کی حیا کا مسئلہ ہے۔ تو میاں بیوی کا تو چلو ایک دوسرے سے پردہ نہیں ہوتا، لیکن حیا تو ہوتی ہے نا بلا وجہ۔ دیکھو آدم علیہ السلام سے جنت میں جب ان سے خطا ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے لباس چھین لیا، حضرت آدم سے بھی اور اماں حوا سے بھی۔ اب کوئی وہاں پر غیر محرم تو تھا نہیں، صرف میاں بیوی ہیں، لیکن جب دونوں سے لباس چھینا تو قرآن کہہ رہا ہے فَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ، جلدی جلدی جنت کے درختوں کے پتے توڑ کے اپنی باڈی کو چھپانے لگے۔ حالانکہ میاں بیوی کا ایک دوسرے سے کوئی پردہ نہیں ہوتا، اس کے باوجود حیا بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ نارملی انسان کو اس حالت میں وہ اس کنڈیشن کو پسند نہیں کرتا، تو اس لیے اگر گھر میں صرف میاں بیوی بھی رہ رہے ہوں تو ڈریس پراپر پہنا کرو، اس سے طبیعت میں بھی حیا پیدا ہوتی ہے۔ جو خواتین سلیو لیس کپڑے پہنتی ہیں، ہاف سلیو پہنتی ہیں، کہتی کوئی نامحرم تھوڑی دیکھ رہا ہے، تو میں کہتا ہوں بھائی مرد نے بھی تو پورے کپڑے پہنے ہوئے ہیں نا، حالانکہ اس کا تو پردہ نہیں ہے، لیکن اپنی باڈی کو بلا وجہ برہنہ کرنا یہ حیا کے خلاف ہے۔ تو ٹھیک ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن پراپر ڈریس تو وہی ہوتا ہے، ڈریس کا تو مقصد ہی باڈی کو چھپانا ہے۔ تو اس لیے جائز ناجائز کی جائز تو ہے، آپ کچھ بھی نہ پہنیں، آپ کپڑے پہ خرچہ کریں ہی نہیں ٹھیک ہے، یہ آپ کی ہیڈیک ہے، لیکن حیا کے بہرحال خلاف ہے، کوئی اچھے ہونے کی علامت نہیں۔ پیالہ یا کٹورے میں پانی پینا سنت ہے؟ نہیں بھائی، جس میں چاہو پیو پانی یار، اگر پیر کے ناخن تھوڑے بڑے ہوں تو وضو میں۔ اچھا وہ ایک بات میرے ذہن میں آئی تھی بیان میں نا، وہ میں نے بتایا نہیں تھا کہ اپنے بچے نہیں پیدا کر رہے کہ کھلانا نہ پڑ جائے، یہ بدترین اخلاق کی بدترین مثال ہے۔ اور نبی کی سیرت دیکھو، اپنے بچے تو دور کی بات، کھانے کو روٹی نہیں ہے، بیوہ عورت سے نکاح کر کے اس کے بچے بھی پال رہے ہیں۔ تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، جس معاشرے میں یہ رسم ہو کہ 2 سے زیادہ بچے نہیں ہونے چاہیے کیونکہ خرچہ ہوتا ہے، تو وہ معاشرہ بیوہ عورتوں سے نکاح کر کے یتیم بچوں کو پالے گا؟ وہ تو اپنے سچی مچی کے بچے پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ دوسروں کی ٹینشن کہاں سے اٹھائے گا؟ تو یہ سوچ بنا دی ہے فیملی پلاننگ والوں نے۔ دیکھو برائی کو یوں کبھی نہیں پھیلایا جاتا کہ برے بن جاؤ، کچھ کام ایسے کیے جاتے ہیں جس سے برائی پھیلے اور بدنامی بھی نہ ہو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو سمجھایا تھا نا، تو اب دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہہ رہا تھا میں، دیکھو بات ہی ساری ادھر ہو گئی نا۔ ہاں موسیٰ علیہ السلام جو فرعون کو سمجھا رہے تھے نا، تو ظلم کر رہا ہے، تو یہ کر رہا ہے، تو اللہ کو مان، سب سے پہلے رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ فرعون نہیں مان کے دے رہا تھا، ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا، اتنا بڑا ظالم بدماش، لیکن وہ بھی برائی پہ برائی کا لیبل لگا کے نہیں کر رہا تھا، اس کو کیا اچھائی کا لیبل لگا کے کر رہا تھا، سیاسی مجبوری ہے، بغاوت کا خطرہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ وہ کہہ دیتا ہاں ہاں میں برا ہوں تو بگاڑ لو، کیا بگاڑنا ہے؟ تو کوئی بگاڑ سکتا تھا اس کا؟ وہ کہہ دیتا میں غلط کر رہا ہوں، تو آپ کون ہوتے روکنے والے، میں کروں گا غلط؟ لیکن نہیں، لیبل کیا لگا رہا تھا وہ؟ جب حضرت موسیٰ نے سب کچھ سمجھایا تو فرعون ہی کے دربار میں ایک آدمی نے کہا کہ بھائی ان کی بات سن لو، غور کر لو، انہوں نے پچھلی امتوں کے واقعات بھی بتائے، یہ بھی، اور بات غلط نہیں ہے۔ تو فرعون نے کیا کہا؟ ما اریکم الا ما ارا وما اہدیکم الا سبیل الرشاد۔ دیکھو میں مشورہ وہ دوں گا جو میری کھوپڑی میں آئے گا، اور وہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ مجھ سے بہتر مشورہ کوئی نہیں دے سکتا۔ تو وہ برائی پہ کیا لیبل لگایا تھا؟ اچھائی۔ تو آج یہ فیملی پلاننگ والے بھی ایک بدترین چیز کو معاشرے میں رائج کر رہے ہیں، انسان کو کنجوس بنا رہے ہیں کہ پیسہ بچاؤ۔ نسل روکنے کے پیچھے فلسفہ یہی ہے،
ویسے کہتے رہیں گے غریبوں کو کھلاؤ غریب. او بھائی آدمی کا تو دل اس وقت تنگ ہو گیا جب وہ اپنی اولاد روک رہا ہے اس نیت سے کہ خرچ نہ کرنا پڑ جائے, تو اب ہاتھ نہیں کھل سکتا. یتیم بچوں کو کیوں پالے گا؟ وہ یہ کر لے گا عیدی سینٹر میں 5 روپے پکڑا دیے, 20 روپے وہاں پکڑا دیے, 40 روپے وہاں پکڑا دیے, وہ تھوڑا تھوڑا. جو بڑا ظرف اسلام بنانا چاہتا ہے وہ پیدا نہیں ہوگا. اسلام آپ کا ذہن یہ بنانا چاہتا ہے کہ کھلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے, اس کی پرواہ نہیں کرو, کھلائے گا. یہ ہٹو بچوں جو دماغ ہے نا یہ کافر کا نہیں بن سکتا. وہ کیلکولیشن کرتا ہے یہ اتنی پھر اتنا نکالو تو ٹھیک ہے, میرے پاس اربوں خربوں روپے ہیں, اور ان کا والی وارث بھی کوئی ہوتا ہی نہیں ہے. ابا کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا ہے, اماں کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا ہے, بچہ ہے ہی نہیں, ایک آدھ ہو گیا تو وہ ویسے ہی چھوڑ کے چلا گیا 18 سال میں. اب کیا ہے؟ تو جتنا مرضی صدقہ کر لو, یہ کوئی صدقہ ہوا؟ تمہارا کوئی ذمہ داری کوئی ہے ہی نہیں. اور حدیث میں ہمیں جس صدقے کی ترغیب دی ہے وہ صدقہ ہے جس میں درجنوں ذمہ داریاں ہمارے کندھوں پہ ڈالی گئی ہیں. تخشى الفقر وتأمل الغنى, فرمایا بہترین, یہ بند کر دیں بھائی, بہترین صدقہ یہ ہے کہ تمہیں فقر و فاقہ کا خوف بھی ہو کہ میرے پیچھے ایک لائن ہے بچوں کی, بیوی, گھر والے, یہ نہ کہیں کچھ ہو جائے, اور پیسہ بچا لیا تو اس سے مزید پیسہ کما سکتا ہوں, اس کنڈیشن میں صدقہ. تو یہ اس کے لیے جگر چاہیے. کیا چاہیے؟ جگر, لیور اور خاندانی جگر چاہیے, چھوٹا موٹا نہیں چلے گا. تو یہ جگرا, اور ہم نے دیکھا ہے لوگوں کا, علماء میں دیکھا ہے, بزرگوں میں دیکھا ہے, ایسا جگرا اٹھاتے ہیں, پیسہ ایسا لٹاتے ہیں, آدمی حیران ہوتا ہے یار ان کو ڈر ہی نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا خرچ کرتے تھے, مال غنیمت کے خوب آپ کے پاس مال آیا نا, اب دیکھو مکہ فتح ہو گیا, اتنا اللہ نے مال دے دیا, تو آپ سوچتے بھائی چلو اللہ نے میری غربت دور کر دی, اب اتنا دے دیا اللہ نے, اب میں خود کھانے کو فوکس کرتا ہوں. نا 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 نا. ایک قبیلے کا سردار آیا بھکاری بن کے, یہ مجھے دے دیں, آپ نے دے دیا, اور مانگا, تو قوم میں جا کے کہتے ہیں بھائی ایسے سخی ہیں کہ ان کو فقر کا خوف ہی نہیں ہے بھائی. صحابہ نے سمجھایا یا رسول اللہ یہ تو آپ کی سخاوت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو آپ نے کیا فرمایا, یہ میری زبان سے لا یعنی نہ نکلوانا چاہتے ہیں, اور میں نہ نہیں نکال سکتا. یہ چاہتے ہیں کہ میں نو کر دوں, یہ نہیں ہو سکتا. لیکن یہ نبی پر ہی سوٹ کرتی تھی, آپ اتنا افورڈ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ہمیں یہ حکم ہے, اب اپنے حساب سے چلیں. کیوں پھر نبی پر فاقہ آیا تو آپ نے کہا کوئی بات نہیں, بھوکا رہیں گے, بھوکا رہنے کا اپنا ثواب ہے. ہم صرف کھانے پینے کا ثواب جانتے ہیں, بھوکا رہنے کا ثواب ہم افورڈ نہیں کر سکتے. ایمان کی حالت اتنی ہماری پتلی ہے, ہماری ہر چیز جو ہے نا ماشاءاللہ, یہ باڈی بلڈنگ کر کے یہ بھی لوگوں کے موٹے ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, مسل نکل رہے ہیں, توندیں بھی موٹی ہو رہی ہیں. ایمان کیا ہو رہا ہے؟ وہ دن بدن پتلا ہوتا چلا جا رہا ہے. تو اس ایمان کے حساب سے پھر سیٹنگ پہ لانا پڑتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غربت میں بچے پیدا کرنے کی ترغیب بھی دے رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ بیوہ عورت سے نکاح کر کے یتیم بچے پالنے کی بھی ترغیب, اور بتا رہے ہیں مجھ جیسا مسکین ترین جب یہ کام کر سکتا ہے تو تم کربوں خربوں پیسے کمانے والے کیوں نہیں کر سکتے. پورا ان کے دلائل کا, غامدی صاحب کے دلائل کا میں نے جواب دیا تھا, انہوں نے بھی یہ فضول قسم کی تقریر کی تھی کہ جو ہے نا ایکچولی وہ نبی کو, جو نبی نے جو بچے زیادہ پیدا کرنے کا حکم دیا, ایکچولی وہ اس زمانے کا ماحول, اور وہ پوری غامدی صاحب کے فلسفے کے بخیے ادھیڑ دیے تھے اس تقریر میں نے. محترم نے کہا تھا ایکچولی وہ دور ایسا تھا کہ جنگوں کے لیے افرادی قوت کی ضرورت تھی, ایکچولی اس وقت معاشی حالات بہتر ہو چکے تھے, تو نبی نے حکم دیا ایسی عورت سے نکاح کرو جس کی اولاد زیادہ. آج تو دنیا کی آبادی بڑھ رہی ہے, بے لگام برساتی مینڈکوں کی طرح بچے پیدا نہیں کر سکتے. ٹوپی ڈرامے بہت لیبل بڑے خوشنما لگ رہے ہیں نا, جب یہ برساتی مینڈک کا لفظ آتا ہے آدمی ویسے ہی کہتا ہے یار کیا پیدا کرتے چلے ہیں حالانکہ بچے برساتی مینڈکوں کی طرح پیدا نہیں ہوتے, اتنے ہوتے نہیں ہیں. تو یہ صرف خوشنما نعرے ہیں, اور وہ انسان پیدا ہو رہے ہیں, برساتی مینڈک نہیں پیدا ہو رہے. اور غامدی صاحب آپ بھی پیدا ہوئے تھے, ان مینڈکوں میں آپ بھی ہو, پھر انسان پیدا ہو رہا ہے, اس پہ برساتی مینڈک کی مثال بنتی نہیں ہے. انسان پیدا ہو رہے ہیں, انسان سے بڑھ کر تو کوئی مخلوق نہیں ہے, اس کو آپ تعبیر کر رہے ہو کہ پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں. اشرف جس کے لیے دنیا بنی ہے, اور آپ نے تھوڑی زندہ رہنا, آپ تو مرو گے, اگلی نسل سنبھالے گی اس کو. تو یہ صرف نعرے ہیں, لیبل ہیں. ایک صاحب مسخرے نا, مسخرہ پتہ ہے نا, وہ اپنی حیثیت کو گرا کے لوگوں کو ہنسانا, اسلام میں یہ پسندیدہ کام نہیں ہے. مزاح کی دو قسمیں ہیں. ایک مزاح وہ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے, اس میں انسان کی اپنی شخصیت ذلیل نہیں ہوتی,
سمجھ رہے ہیں؟ اس کی اپنی پرسنالٹی کیا ہو گیا بھائی باقی رہتی ہے نا. اور ایک مزاج ہوتا ہے مسخرہ بن کے بالکل ہی نیچ حرکتیں کرنا, اپنی ویلیو گرا دینا لوگوں کے سامنے. یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے, کیونکہ سب سے پہلے کس چیز کی حفاظت ہے؟ عزت. لیکن اس کو کیا کہتے ہیں یہ مسخرے؟ کہہ رہے ہیں اصل تو انسانیت کی خدمت یہ ہے کہ اپنے آپ کو گرا کے لوگوں کو خوش کرنا. اچھا لیبل لگا لیا. او بھائی اپنے آپ کو گراؤ کسی کی جان بچانے کے لیے, سمجھ میں آ رہا ہے. صرف ہنسانے کے لیے اپنے آپ کو ذلیل کرنا, تو ہنسنا اتنا ضروری کام ہے کیا؟ اصل چیز ہنسنا نہیں ہے, اصل ہے ٹینشن کو دور کرنا. تو وہ تو لوگوں کے مسائل حل کرنے سے دور ہوگی. ارے میں نے بہت ہنستے ہوئے لوگ دیکھے ہیں, مزاحیہ اداکار دیکھے ہیں جنہوں نے خودکشی کی ہے. تو ہنسنا نہیں ہے اصل, مسائل حل کر کے لوگوں کی ٹینشن دور کرنا. تو کہ نفسیاتی ہاسپٹل کھول لیتے وہ ٹھیک تھا, اس کے لیے آپ کو اگر گرنا بھی پڑ جاتا آپ گر جاتے, ہم اٹھا لیتے آپ کو. تو ہر الٹی سیدھی چیز پہ لیبل کیا لگایا ہوا ہے. جو ہیروئنز ہیں فلموں کی بے حیائی کو فروغ دے رہی ہیں, ٹھیک ہے نا. لوگ اپنی بیویوں کو دیکھنا لوگوں نے چھوڑ دیا جب سے ان ہیروئن کو دیکھ رہے ہیں لوگ. اپنی بیویاں اچھی نہیں لگتی, گھر کیا ہو رہے ہیں تباہ. جب آدمی رنگ برنگی چیزیں فلموں میں ڈراموں میں دیکھے گا تو اپنی پرانی اچھی لگے گی؟ کیا ہو گیا؟ نہیں لگے گی. اس سے گھر کیا ہو رہا ہے؟ فیملی سسٹم تباہ ہو رہا ہے. کیونکہ جب مرد رنگ برنگی چیزیں دیکھے گا تو اپنی والی کہاں لگے گی اچھی اس کو, تو وہ بیوی سے محبت تھوڑی رہے گی اس کو. حقوق بس ادا کر رہا ہوگا سالوں کے ڈر سے. ایک جذباتی محبت جو اس ہیروئن سے ہے وہ تھوڑی ہوگی اس کو. لیکن ہیروئنیں کیا لیبل لگاتی ہیں؟ انٹرٹینمنٹ. ہم لوگوں کو کیا کر رہے ہیں؟ انٹرٹین. ہم لوگوں کو انٹرٹین کر رہے ہیں, ان کی ٹینشن دور کر رہے ہیں. تو زانیہ طوائفہ تو پھر زیادہ معاذ اللہ ٹینشن دور کرتی ہے. وہ تو پورا زنا کا اڈا کھول کے بیٹھی ہوئی ہے کہ جس کو ٹینشن دور کرنی ادھر آ جاؤ. اور دور ہوتی بھی ہے ٹینشن, جو ٹھرکیوں کی ٹینشن دور ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. بلکہ بہترین چیز ہے چرس. ہیروئن چی بھی لیبل لگا سکتا ہے. ہیروئن بدنام ہو گئی نام کی وجہ سے. ہیروئن جو ہے نا پڑیا, اس پہ آپ اینٹی ڈپریشن ٹیبلٹ لکھ دو, اب وہ کیا ہو جائے گی؟ حلال. اینٹی ڈپریشن. حدیث میں آتا ہے نا لوگ قرب قیامت میں شراب کا نام بدل کے حلال کر لیں گے اس کو, ٹھیک ہے نا, نام چینج کر دیں گے اور کیا ہو جائے گی؟ شراب. تو یہ سارے جدت پسند لوگ اسی طرح کریں گے. تو اس لیے یہ ان لوگوں کا بھی فیملی پلاننگ والوں کے نا نعرے اچھے ہیں. اس سے جو برائی پروموٹ ہو رہی ہے, لوگوں کی طبیعت میں کیا پیدا ہو رہا ہے؟ بخل, کنجوسی, توکل اللہ پہ ختم. جو اللہ پیدا کر کے کھلا رہا ہے, دکھا رہا ہے کہ ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر رہا ہوں, تیرے ذمے نہیں میرے ذمے ہے, اس خدا پہ بھی یقین ختم ہو رہا ہے. نہیں اللہ تو صرف دودھ پلا سکتا ہے, باقی تو میرے بٹوا ہے نا اسکول کے, تو میری فیس جائے گی. تو توکل ختم. جب توکل ختم تو ڈپریشن بڑھے گی, کیونکہ آدمی کو پتہ ہے سارے کام اسباب سے ہوتے ہیں, اللہ تو کچھ کرتا ہی نہیں ہے. جہاں اسباب فیل ہوں گے کھمبے کی طرف جائے گا لٹکنے کے لیے. ہمارے یہاں اسباب فیل ہو گئے, بھائی اللہ تو ہے نا یار, وہ کسی سبب کا محتاج بولو نہیں, وہ سب کچھ کر سکتا ہے. جب سب کچھ کر سکتا ہے تو کھمبے سے لٹکنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ